بچوں، آج ہم پڑھیں گے شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ شمالی ہند میں اردو زبان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ دیکھیے، اس کا باقاعدہ طور پر ہم نے جانا کہ آغاز 1193 عیسوی میں مسلمانوں کے آغاز سے ہوا۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی پوری 1 صدی مکمل کر لینے کے بعد میں یہ زبان کہاں پہنچی؟ جب یہ زبان 1294 عیسوی میں دکن پہنچ گئی۔ دیکھیے، ہم نے چرچا کی تھی دکن پر، ہماری جب دکن کی ہم نے پڑھا تھا کہ دکن میں اردو شاعری اور اردو نثر کا آغاز، تو تغلق کے ساتھ میں یہ زبان کہاں پہنچ گئی؟ دکن پہنچ گئی، وہ دیوگیری چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جب یہ لوٹ کر آئی تو کب آئی؟ جب اورنگزیب کا وصال ہوا، جب اورنگزیب کی وفات ہوئی، جب اورنگزیب فوت ہو گیا، جب 1707 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد میں آزادانہ طور پر یہ زبان پھر سے لوٹ کر شمالی ہند کی طرف آئی، اور ایسی پھلی بڑھی، ایسی پروان چڑھی کہ اس کی ادبی حیثیت آج اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اسے شیریں زبان بھی کہا جاتا ہے، اور ادب میں یہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ شمالی ہند میں ارتقاء ہونے والی اس زبان کا اس سے پہلے 1707 عیسوی سے پہلے کوئی بھی ہمیں ایسا مستند نقش نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ شمالی ہند میں 1707 عیسوی سے پہلے اردو شاعری موجود تھی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ولی دکنی اپنا دیوان لے کر پہنچے 1700 عیسوی میں، تب سے پہلے بھی یہ زبان ان کی چرچا میں آ چکی تھی۔ اردو شاعری، اردو زبان ولی دکنی کے آنے سے پہلے ان کا دیوان یہاں پہنچ چکا تھا دہلی میں، لیکن پھر بھی آزادانہ طور پر اس زبان نے 1707 عیسوی میں ہی مکمل ترقی پائی۔ شمالی ہند میں اردو کے بالکل ابتدائی نمونے صوفیہ اکرام کے ملفوظات میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو مختلف تذکروں میں بکھرے ہوئے ہمیں موجود مل جائیں گے۔ 13ویں صدی کے آخر میں قدیم اردو کے سب سے پہلے اور اہم مصنف حضرت امیر خسرو 1203 عیسوی سے 1325 عیسوی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے اول شاعر یعنی پہلے شاعر کون تھے؟ حضرت امیر خسرو تھے۔ اس زمانے میں اردو کا نام زبان دہلوی تھا۔ اس زبان دہلوی میں حضرت امیر خسرو نے غزلیات، پہلیاں لکھی۔ شمالی ہند میں خسرو کی شاعری کے بعد مکمل 300 سال تک سناٹا چھایا رہا۔ یعنی خسرو کے بعد میں شمالی ہند میں شاعری کے میدان میں سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد 17ویں صدی کے شروع میں، یعنی جب 17ویں صدی شروع ہوئی، اس کی شروعات میں شعری فضائل قائم ہونے کا سراغ ملتا ہے، جس کا ثبوت افضل کی بخت کہانی ہے، جسے پروفیسر مسعود حسین خان نے شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند نمونہ کہا ہے۔ بخت کہانی کو 12 ماسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جا بجا فارسی کے فکروں اور مصروں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ برج کی یعنی جو برج بھاشا ہے، اس کے اثرات بھی اس میں جا بجا ہمیں مل جاتے ہیں۔ بخت کہانی کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے آگے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بخت کہانی کو ہم نے مکمل طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ ہندوستان میں شمالی ہند میں اردو زبان کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ ایک نمونے ہمیں اس میں اردو کے یا اردو کا عکس دیکھنے کو مل جاتا ہے، کچھ نقش ہمیں اس میں دکھائی دے جائیں گے۔ تو چلیے آگے میں ان کا اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں: سنو سخیو
वक्त मेरी कहानी, भई हूँ इश्क के गमसू दीवानी, ना मुझको भूख दिन ना नींद राता, बिरह के दर्द सू सीना पराना। देखिए इस तरह के अल्फाज हैं, कुछ एक फ़ारसी है, कुछ एक ब्रज भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन हम जानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा में उर्दू के कुछ नकूश हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद में देखिए शिमाली हिंद में जो दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ है वो कौन सी है? आशूरनामा है। आशूरनामा हम किसे कहते हैं? देखिए आशूरनामा में मुहर्रम के 1 से लेकर 10 तारीख तक के वाक़यात का बयान किया जाता है। उस दौर में ये एक तरह से रिवाज हुआ करता था कि आशूरनामा पढ़ा जाता था। तो देखिए ये 3544 अशार में का एक मजमुआ है, जिसमें क्या है 3544 अशार मौजूद हैं। इसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और वाक़यात करबला का पुरदर्द बयान किया गया है, यानी उनकी शहादत और उनका जो करबला का वाक़या है उसका बयान किया गया है। ये एक तवील रज़मिया नज़म भी कही जा सकती है, यानी इसको हम क्या मानते हैं? एक तवील रज़मिया नज़म। इसके मुसन्निफ़ कौन थे? रोशन अली हैं। इनके मुसन्निफ़ का जो नाम है आशूरनामा का वो है रोशन अली। ये तसनीफ़ 1677 ईस्वी में लिखी गई। ये जो किताब है वो 1677 ईस्वी में लिखी गई। ये शिमाली हिंद का कदीम तरीन शहादत नामा भी है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने इसे शिमाली हिंद के कदीम तरीन ज़ख़ीरा-ए अदब की एक अहम दस्तावेज भी कहा है। बकौल मसूद हुसैन खां क्या कहते हैं? देखिए मसूद हुसैन खां इस तसनीफ़ के बारे में कि आशूरनामा की ज़बान 17वीं सदी के अवाखिर की वो ज़बान है, यानी 17वीं सदी का आखिरी दौर है, उस दौर की वो ज़बान है जो मौजूदा मगरिबी यूपी यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके बालाई दोआब में राइज थी, यानी उसमें जो रिवाज में जो ज़बान थी उस ज़बान का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक नमूना इसमें पेश भी किया गया है। देखिए नमूना लिखा है, आई खदीजा ज़ल्बी रोवती वो आंसुई मुख के तईन धोवती, कहा ए नवासे तुझे क्या हुआ, नबूवत के घर का हुआ गुल दिया। यानी इसमें नबूवत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दिए का मतलब यानी इनका इमाम हुसैन की वफ़ात के बाद का जिक्र किया गया है इस अशार में। तो आशूरनामा में क्या दिया गया है? हमने जाना कि आशूरनामा में 1 से लेकर 10 तारीख जो मुहर्रम की होती है और उस दरमियान में जो कूफे से चले, कूफे में शहादत पाई जैसे मुस्लिम बिन अकील ने। इसके अलावा मतलब शहादत का जिक्र ज़्यादा चर्चा की गई है, इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा इसमें की गई है। तो ये हमने जाना कि ये एक तवील नज़म थी और ये दूसरा नमूना है उर्दू शायरी का शिमाली हिंद में पनपने का। यानी उर्दू शायरी की जो शुरुआत थी उस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें दूसरा दस्तावेज़, दूसरा नमूना कौन सा मिला है? ये आशूरनामा की शक्ल में मिला है जो एक तवील नज़म है। तो इसके बाद में जो इनके बाद में जो शायर आते गए, लगभग मतलब जब 18वीं सदी शुरू होने को आई, 17वीं सदी अभी मतलब ख़त्म होने को है, 18वीं सदी की शुरुआत है। तो उस दौरान के जो शायर गुज़रे उन शायरों की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं कि किस तरह से शिमाली हिंद में उर्दू शायरी धीरे धीरे अपने मतलब पैर, अपने कदम जमाती गई और किस तरह से इसने एक अपनी अलग अदबी अहमियत कायम कर ली। तो चलिए आगे जानते हैं कि उर्दू शायरी किस तरह से शिमाली हिंद में अपने पैर फैलाती है। देखिए इसके बाद में जो उर्दू शायरी का अगला नमूना हमें जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है। देखिए इससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं
کہ سید مسعود حسین رضوی لگ بھگ 1793 عیسوی تا انہوں نے لکھا ہے 1975 عیسوی، 1893 عیسوی تا 1975 عیسوی نے میراثی ریختہ کے نام سے ایک شعری مجموعہ ترتیب دیا ہے، مطلب ایک شعری مجموعہ پیش کیا ہے سید مسعود حسین رضوی نے۔ دیکھیے اس میں یہ کیا بتاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ان کے کیا خیالات ہیں، اس میں انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے ہیں، جس میں تقریباً 150 قدیم اردو مرثیے شامل ہیں، یعنی 150 اردو مرثیے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ مرثیے شمالی ہند کے مختلف جو الگ الگ شاعر تھے ان کے لکھے ہوئے ہیں، جن میں اصلاح، قربان علی اور قاسم وغیرہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ میراثی ریختہ کی زبان وقت کہانی کی زبان کی طرح ریختہ آمیز ہے، مگر برج بھاشا کے اثرات اس میں نہیں ملتے، البتہ کہیں کہیں کھڑی بولی کا نکھرا ہوا روپ سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد میں 17ویں صدی کے آخر میں اہم تصنیف ایک مثنوی ہے وفات نامہ بی فاطمہ۔ کون سا ہے؟ وفات نامہ بی فاطمہ ہے، جو اسماعیل امروہی نے لکھا ہے۔ ان کی وفات 1711 عیسوی میں ہوئی۔ 1693 عیسوی میں یہ کتاب، یہ تصنیف لکھی گئی۔ اسماعیل کی ہی ایک اور مثنوی ہے معجزۂ انار، اس کا سال جو تصنیف کا سال ہے وہ ہے 1708 عیسوی، یعنی 1693 عیسوی میں لکھی گئی وفات نامہ بی فاطمہ، اور 1708 عیسوی میں لکھی گئی معجزۂ انار۔ ان دونوں مثنویوں کو شمالی ہند میں اردو کی آخری کڑی کہنا بے جا نہ ہوگا، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اردو کی آخری کڑی ہمیں شمالی ہند میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح دو اور کتابیں ملتی ہیں، ایک کا نام ہے کتب شتک اور دوسرا ہے خالق باری۔ پہلی ہم چرچا کر لیتے ہیں کتب شتک پر۔ جے ماتا پرساد گیت نے مرتب کر کے شائع کیا ہے اسے۔ یہ لسانی نقطۂ نظر سے اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں اس عہد کی کھڑی بولی کے روپ محفوظ ہیں۔ دوسری ہے خالق باری، ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے، جس کا سن تصنیف 1621 عیسوی ہے۔ ایک منظوم، یہ کیا ہے؟ ایک منظوم لغت ہے، مبتدیوں کو فارسی سکھانے کے مقصد سے لکھی گئی تھی، یعنی جو مبتدی تھے ان کو فارسی سکھانے کے مقصد سے یہ منظوم لغت لکھی گئی تھی، منظوم لغت تیار کی گئی تھی۔ پھر دیکھیے اورنگزیب کی جب وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو مغل سلطنت ہے اس کا زوال کی داستان شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغل جو کال تھا، مغلیہ سلطنت تھی، اس کا زوال کیا ہے شروع ہو جاتا ہے لگ بھگ 1707 عیسوی کے بعد میں۔ اب اس زمانے میں اردو زبان کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، یعنی اردو زبان کی ترقی کی شروعات ہم اگر مانیں یا یوں کہہ لیں کہ آزادانہ طور پر، یعنی اب تک تو کیا تھی؟ کچھ پابندیاں تھیں، لیکن اب جو یہ زبان ہے اس زبان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، یہ فریڈم پا چکی ہے۔ اب یہ شمالی، پھر دوسری بات یہ کہ مغلیہ سلطنت جو اورنگزیب کا زمانہ جب آیا تو دکن کو اس نے وجے کر لیا، جیت لیا، تو دکن اور شمال کا جو فرق تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو شمال اور دکن کی فرق ختم ہونے سے بھی یہاں کیا ہے؟ اردو زبان کی
جو رفتار تھی وہ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے جانتے ہیں اسی سلسلے میں، دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ جب مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا تو یہی زمانہ تھا اردو کے مکمل ارتقاء، بھرپور شباب اور پورے عروج کا۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے کہا کہ اردو کی زبان، یہ جو زبان تھی اس کی رفتار مطلب جو دھیمی تھی وہ اور تیز ہو گئی۔ پھر دیکھیے تاہم اس کی رفتار بہت کم رہی اور کوئی ادبی کام نہ ہو سکا، یعنی پھر ادبی کام شروع نہیں ہوا تھا ابھی بھی۔ اسی موقع پر ولی دکنی کی آمد 1700 عیسوی میں ہو جاتی ہے۔ یہ چرچا ہم پیچھے کر کے آ چکے ہیں کہ 1700 عیسوی میں ولی دکنی، تو ولی کے دہلی میں آمد سے وہاں کی ادبی فضا پر نہایت خوشگوار اثر قائم ہوا اور ولی کے دیوان کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ یعنی ہم نے چرچا کی کہ ویسے تو ولی کا دیوان یعنی ولی کی چرچا ان کے دہلی آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ہم چرچا میں کرتے بھی ہیں کئی بار کہ مطلب جب ولی دکنی دہلی پہنچے تو ان کے بغل میں جھولا تھا، جھولے کے اندر ان کا دیوان ان کے ساتھ میں تھا۔ تو لوگوں نے جب ان کے دیوان کو پڑھا تو حیران ہو گئے کہ اتنی ایزی زبان، اتنی سادہ سلیس الفاظوں کا استعمال کیا ہے، اور بالکل مطلب عام فہم زبان کا استعمال ولی دکنی نے کر رکھا تھا۔ اور ان کے دیوان کی دہلی کی ادبی حلقوں میں کیا خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، یعنی کافی مطلب اس کو سراہا گیا اور دہلی میں ادبی انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ ولی کے زمانے کے ہم عصر شاعروں میں برلباس خاں، امید سلیمان خاں، شیخ سعد اللہ گلشن، مرتضی قلی خاں فراق اور مرزا عبد القادر بیدل، ایک اور تھے معز الدین فطرت وغیرہ ہیں جو مطلب شمالی ہند کے شاعر تھے اس دوران کے ولی دکنی کے ہم عصر شاعروں میں، جنہیں ہم نے جانا کہ ہم عصر شاعروں میں جنہیں رکھا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن ولی کے اثر سے انہوں نے اردو میں بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ یعنی جب ولی کے دیوان کو ان لوگوں نے پڑھا، دیکھا، تو ولی کی جو زبان تھی اس کو انہوں نے شروعات میں کم استعمال کیا، دھیرے دھیرے یہ لوگ ولی کی زبان کا استعمال کرنے لگے، اس زبان میں شعر کہنے لگے۔ تو شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہم کس سے کہہ سکتے ہیں؟ ولی کی آمد 1700 عیسوی کے بعد یا 18ویں صدی عیسوی کے شروعات میں کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں وہ کون ہیں؟ میر ظفر جیٹلی، ان کی وفات 1713 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی ظفر جیٹلی باقاعدہ طور پر اردو شاعری کی شروعات ہونے کے بعد میں شمالی ہند کے اردو کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جیٹلی کی شاعری کو ہم محض پھکڑ پن کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے ہم عصروں پر خواہ و بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو بڑے تیکھے طنز کیے ہیں۔ یعنی جو اس دور کے جو بادشاہ تھے اس پر بھی تیکھے کیا کیے ہیں؟ طنز کی تیر چلائے ہیں اور ان کی خامیوں کو واضح کیا ہے۔ جیٹلی کی یادگار ان کا کلیات ہے، چند اشعار ملاحظہ ہیں۔ گیا جو بنا اب کہاں جائے، اگر کانور و دیس بھی جائے، شوائے توتی روحانی من نہ کر الفت برمگی پنجارہ تن۔ یعنی ان کی زبان فارسی اردو کی آمیزش کی زبان ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں دکنی کی زبان یعنی ولی دکنی کی زبان کے کچھ اثرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک ہی شمالی ہند میں اردو شاعری پر چرچا کریں گے۔
دیکھیے شمالی ہند میں اردو شاعری کا ہم نے چرچا کیا ہے، یہ ہمارے بی اے پارٹ 3rd ایئر کے پہلے پرچے میں شامل ہے۔ خیر ہم اس طرح ولی دکنی کے بارے میں جان چکے ہیں کہ ولی دکنی 1700 عیسوی میں آئے۔ ولی دکنی پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی آمد پر اردو شاعری نے شمالی ہند میں کیا کی، اپنی رفتار بڑھا دی، یعنی باقاعدہ طور پر اردو شاعری کی شروعات ہی ولی دکنی کے دہلی آنے سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں میں اتنا جو اس دوران اردو زبان ہم کہہ رہے ہیں جسے امیر خسرو کی زبان دہلوی بھی کہا گیا، بعد میں اس زبان میں دھیرے دھیرے اپنی ایک الگ شکل اختیار کر لی، اس زبان کی ایک ادبی اہمیت الگ ہی قائم ہوئی۔ تو یہ زبان شمالی ہند میں پھر سے پنپ رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ زبان 200 سال تک اپنی جو شکل تھی اس کو لیے بیٹھی رہی شمالی ہند میں، اور پھر یہ کہاں پہنچ گئی، دکن میں پہنچ گئی، اور دکن میں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان کا بچپن دہلی میں گزرا، پرورش پوری دکن میں ہوئی۔ پرورش کے بعد میں اس زبان نے جو ترقی پائی وہ پھر سے کہاں پائی، واپس اپنے اس وطن پہ آ کے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، اسی وطن میں آ کر اس نے پھر سے ترقی کی شروعات کی، اور اس زبان کو بڑا سراہا بھی گیا، کیونکہ اس سے پہلے مغلیہ سلطنت میں جو بادشاہ مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے فارسی چھوڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، فارسی زبان کو چھوڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس وجہ سے یہ زبان یہاں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار 1707 عیسوی میں جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ دور کا یا مغلیہ کال تھا، اس کا زوال کا دور شروع ہو چکا تھا، تو اس زبان نے پھر سے اپنی آزادانہ اہمیت حاصل کر لی، اور دلی میں اپنے جو بیتا ہوا کل تھا اس کو بھلا کر پھر سے ایک نئی راہ ہموار کر لی، اور پھر سے اس زبان نے اپنی ترقی کی رفتار کو بڑھا دی۔ بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ اردو شاعری کا شمالی ہند میں جو باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، اس میں سب سے اہم رول کن کا تھا؟ ظفر جیٹلی تھا۔ اسی دور کے اسی سلسلے میں ہم ان سے آگے کے شاعروں کے بارے میں چرچا کریں گے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کو بلند پایہ دلانے میں کون کون سے شاعروں کا ہاتھ رہا۔ اسی دور کا دوسرا سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ ہے فائز دہلوی، جس نے 1717 عیسوی میں اپنا ایک دیوان مرتب کیا، جسے سید مسعود حسین رضوی ادیب نے شائع کروایا۔ فائز دہلوی کی اس غزل سے ہم ایک شعر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو شاعری جو دھیرے دھیرے شمالی ہند میں اپنے قدم جماتی جا رہی ہے، کس طرح سے اردو شاعری میں اس میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں، جب سجیلے خرام کرتے ہیں، ہر طرف قتل عام کرتے ہیں، یار کو عاشقان صاحب فن ایک دیکھے میں رام کرتے ہیں۔ ظفر جیٹلی کے بعد میں اگر اردو شاعری کا کوئی ہمیں بیش قیمت نمونہ یا نقش ملتا ہے، وہ ملتا ہے فائز دہلوی کی غزلوں میں۔ 18ویں صدی کے دوران شاعروں کے تین گروہ سامنے آتے ہیں، جن کے بارے میں ہم درج ذیل میں یا
ذیل میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو گروہ ہے وہ ہے 18ویں صدی کے شروعات کا گروہ، جو منظر عام پر آتا ہے۔ اس گروے میں وہ فارسی گو شاعر شامل ہیں جو ولی کے اثر یعنی ولی کے ہندوستان میں شمالی ہند میں پہنچنے، دلی پہنچنے کے بعد میں، یا ان کا دیوان دلی پہنچنے کے بعد میں اس سے اثر پذیر ہوئے، تو جنہوں نے ولی کی شاعری کا اثر اپنی شاعری میں اختیار کیا، ان شاعروں کو ہم پہلے گروہ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان شاعروں نے اردو شاعری کو سنجیدگی کے ساتھ اختیار نہیں کیا، لیکن اردو شاعری کے موافقت میں ایک انقلاب رویہ ضرور پیدا کر دیا۔ اس کی بنیاد رفتہ رفتہ استوار ہوتی چلی گئی۔ ان شاعروں میں خاص طور سے مرزا عبد القادر بیدل، شاد اللہ گلشن، سراج الدین علی خاں آرزو، مرتضی قلی خاں فراق، سلیمان خاں امید، اشرف علی خاں فغاں وغیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی دور میں اردو شاعری میں ایہام گوئی کی روایت بھی پیدا ہوتی ہے، یا ایہام گوئی کی روایت اسی دور سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جو 18ویں صدی کا متوسط دور ہے، جو درمیان کا دور ہے، اسے ہم دوسرے گروے میں شامل کریں گے۔ اس دور میں کچھ شاعروں کے نام میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں جو درمیان کے دور کے قابل فراہم شاعر ہیں۔ ان میں سے شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم، غلام مصطفیٰ خاں یکرنگ، شیخ شرف الدین مضمون، محمد ساخر ناجی اور مرزا مظہر جانے جانا کا نام قابل فراہم ہے، قابل ذکر ہے۔ ان کو شامل کیا جاتا ہے متوسط 18ویں صدی کے متوسط دور میں۔ ان شاعروں نے پورے ادبی شعور کے ساتھ اردو شاعری میں اپنے جذبات کو سمویا۔ ان شاعروں کی کوشش کی وجہ سے ہی فارسی کے ساتھ اردو کو بھی توجہ دی گئی یا دی جانے لگی، اور مشاعروں اور مراختوں کا سلسلہ بھی اسی دور سے شروع ہوا۔ اب دیکھیے دیوان سازی کی طرف توجہ اسی دور میں دی جانے لگی۔ اردو شاعری کو کافی نقصان بھی پہنچا، مگر شاہ حاتم نے اپنے کلام سے ایہام کے اشعار ہٹا کر ایک دیوان زادہ کے نام سے مرتب کیا، اور مرزا مظہر جانے جانا نے اردو شاعری کو ایہام سے بھی پاک اسی دور میں کیا۔ اردو شاعری سے ایہام گوئی کا خاتمہ اسی دور میں ہوا۔ شاہ حاتم نے زبان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو اصل میں زبان کی صفائی اور لہجے کا نکھار 18ویں صدی کے آخر میں ہی آتا ہے۔ دیکھیے 18ویں صدی کے آخر میں کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے شمالی ہند میں اردو شاعری اپنے قدم بڑھاتی چلی گئی اور اپنے معیار کو مضبوط کرتی چلی گئی۔ تو 18ویں صدی کے آخر میں زبان کی صفائی اور لہجے پر بڑی ہی پرزور توجہ دی گئی، اور اس میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا، اور زبان کی جو دکنی اثرات تھے اس کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ عربی فارسی کے مناسب و موضوع، سبق اور سہل الفاظ کام میں لائے جاتے رہے۔
زبان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے فارسی محاورات اور ترکیبات کا اردو میں ترجمہ کیا جانے لگا۔ اس دور کے اہم شاعروں میں جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں ان میں میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع شودہ، ان کے علاوہ میر سوز اور میر حسن کا نام بڑا ہی قابل فراہم ہے یا ذکر کے قابل ہے۔ دیکھیے یہ اردو شاعری کا سنہرا دور تھا۔ اس دور میں میر نے سب سے اہم رول ادا کیا، یعنی اردو شاعری کی جو معیار ہے، اردو شاعری کا جو ستمبھ ہے، وہ ہم میر تقی میر کو مان سکتے ہیں۔ یہیں سے اردو شاعری میں حسن اور مٹھاس پیدا ہوتی چلی گئی۔ میر اس دور کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ ان کو خدائے سخن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا ان کو خدائے سخن کا خطاب بھی ملا۔ میر تقی میر نے اردو غزل کے معیار کو بلند کیا۔ ان کی غزلیں اپنی شاعری اور شیرینی کے لیے بہت مشہور رہی ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا جو ستمبھ مضبوط کیا، جو معیار کو مضبوطی دی، وہ کس نے دی؟ میر تقی میر نے اپنی شاعری کے دم پر دی۔ یعنی یہ اردو شاعری کی شروعات کا یا اردو شاعری کے آغاز کا آخری گروہ تھا جس نے اردو شاعری میں نکھار پیدا کیا یا اردو شاعری کو وسعت پیدا کرنے میں بہت زیادہ مدد دی۔ اب ہم نے چرچا کی میر تقی میر پر، تو میر کے بعد میں اردو شاعری میں نکھار پیدا ہونے لگا۔ میر کی شاعری کو لوگوں نے پڑھا، اس کو دیکھا، تو اور جو ان کے ہم عصر شاعر تھے ان میں جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے اس میں اور اہم رول ادا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بعد میں مرزا محمد رفیع شودہ اس دور کے بلند پائے شاعر ہیں جو قصیدہ نگاری کے فن میں طب آزمائی کر رہے تھے۔ انہوں نے قصیدے کو بام عروج تک پہنچا دیا اور قصیدہ گو شاعروں میں سب سے بڑا قصیدہ نگار شاعر کا لقب بھی پایا۔ یعنی ان سے پہلے اردو شاعری میں قصیدہ گو شاعروں کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کے ہی دم سے اردو شاعری میں قصیدے کا آغاز ہوا، اس لیے انہیں بابائے اردو قصیدہ کہنا ناقابل فراہم نہیں ہے، یا ہم ان کو جا بجا بابائے اردو قصیدہ کہہ سکتے ہیں۔ آج تک ان کا ہم پلہ قصیدہ نگار کوئی پیدا نہ ہوا۔ ان کے بعد میں مثنویوں کے جو اردو مثنوی تھی ان کا دور ہے، تو اردو مثنوی میں پہلا نام اگر ہم کسی کا لیں تو میر سوز کی غزلیں ہیں۔ ان میں مثنویاں کی جھلکیاں دکھ سکتی ہیں یا دیکھی جا سکتی ہیں، اور انہوں نے بہت سی مثنوی اعلیٰ درجے کی مثنوی لکھی ہیں۔ مثنوی کے فن میں ہی دوسرا اور سب سے اہم رول جس نے ادا کیا وہ تھے میر حسن۔ ان کا اصل نام میر غلام حسن تھا اور یہ میر غلام جاحق کے بیٹے تھے۔ ان کی سب سے بڑا کارنامہ سحر البیان مثنوی ہے، جو بہت ہی لافانی اور لاجواب مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے شہزادے بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی عشق کی داستان بیان کی ہے۔ یہ 1184 عیسوی میں لکھی گئی
اب میر حسن کے بعد میں جو شاعر آئے ان سے آپ سبھی واقف ہیں، بلکہ آپ سبھی کیا پوری دنیا واقف ہے۔ 19ویں صدی میں یہ شاعر جن کا نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب، انہوں نے اردو شاعری کے معیار کو بلند ہی نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں مشہور اردو شاعری کو کر دیا۔ یہ اردو شاعری کے سب سے 19ویں صدی کے سب سے عظیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے فکر و فن کے حسین امتزاج سے شاعری میں 4 چاند لگا دیے۔ ان کے فن کی چمک سے شمالی ہند ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا شعری ادب جگمگا اٹھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غالب ہی وہ شخص ہیں جن کی شاعری نے یا جن کی اردو شاعری نے اپنے آپ کو دنیا میں مشہور کر لیا۔ یعنی پوری دنیا آج مرزا غالب کے نام سے اچھی طرح سے واقف ہے، پوری دنیا مرزا غالب کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا جو آغاز و ارتقاء ہے وہ کس طرح سے ہوا، کیسے اردو شاعری شمالی ہند میں اپنے قدم دور با دور جماتی چلی گئی اور ایک بڑا معیار یا اونچا معیار قائم کر لیا۔ ان کے بعد میں ہمارے اگلے موضوعات جو ہماری نصاب کے BA پارٹ 3 کے فرسٹ پیپر میں شامل ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے پروجیکٹ اگلے ویڈیو میں چرچا کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم اپنے آنے والے موضوعات کو پڑھیں گے۔ شکریہ۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ اس کے آنے والے ٹاپکس پر ہم کل چرچا